بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورت الفرقان نمبر 25 مکی، آیت نمبر 1۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کس قدر فراوانیاں اور خوشگواریاں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی جو حق کو باطل میں امتیاز کر دینے والی ہے۔ یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے تمام اقوام عالم کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کے سفر میں کون کون سے خطرناک مقام ہیں اور ان سے بچ کر چلنے کا طریق کیا ہے۔ گروہی جبلت ہرڈ انسٹنکٹ یعنی بھیڑ چال میں الفاظ کا مفہوم متعین نہیں ہوتا۔ انسان جب حیوان سے انسان بنا، یعنی جب اس کو شعور، عقل اور ارادہ عطا کیا گیا، تو یہ اپنے ساتھ کچھ اپنی حیوانی جبلتیں بھی ساتھ لایا۔ چونکہ انسان کا محسوس یا نمایاں حصہ حیوانی زندگی میں گزرتا ہے، اس لیے گروہی جبلت اس میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن اسی گروہی جبلت ہرڈ انسٹنکٹ کو ہی تو ہٹانے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو استدلال، ریزن پر لانے کے لیے ہی قرآن کریم آیا ہے۔ خدا نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا، لعلکم تعقلون، سورہ 12 آیت نمبر 2۔ جہاں غرض و غایت بتانا مقصود ہو وہاں لعلکم آتا ہے، معنی ہو جائیں گے تاکہ تم جبلت کی بجائے عقل سے کام لینا سیکھو۔ قرآن نے کہا تتفکروا، سورہ 34 آیت نمبر 46، سوچا کرو۔ یہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے صبح سے شام تک بولتے رہتے ہیں، وہ گروہی جبلت کے تحت ہم ایسا کرتے ہیں، عقل کی روح سے نہیں۔ عقل کی روح سے تو متعین مفہوم معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بولا ہے۔ گروہی جبلت کے تحت جو کچھ ہم بولتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں تقلید کہتے ہیں، جو قلادہ سے بنا ہے۔ قلادہ اس رسی یا پٹے کو کہتے ہیں جو جانور کی گردن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور جسے پکڑ کر جہاں دل چاہے جانور کو لیے پھرتے ہیں۔ جبلی طور پر حیوانات میں یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم بھیڑ چال کہتے ہیں۔ اگلی بھیڑ جس طرف چلی جا رہی ہوتی ہے تو پچھلی بھیڑیں بھی اسی طرف چلی جا رہی ہوتی ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت انسان آپ نے گروہی جبلت پر چلنا ہے یا استدلال، ریزن پر چلنا ہے؟ پہلی چیز یہاں سے شروع کرو کہ وہ جو دن بھر آپ الفاظ بولتے ہیں، کھڑے ہو کر سوچو کہ ان کے متعین معنی کیا ہیں۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے کا موجب ہو جائے۔ اس ترجمہ میں برکت اور فرقان کی وضاحت متعین نہیں ہے اور نذیرہ کا ترجمہ ڈرانے والا کیا گیا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ تبارک الذی، برکت کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، جس سے عمومی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر روٹی نہ کھائی جائے تو برکت اڑ جاتی ہے، یا ہم دعا دیتے ہیں اللہ برکت دے۔ برکت کا اڑ جانا یا برکت کا عطا ہونا مبہم سی باتیں ہیں، متعین طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ برکت کیا ہے جو اڑ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ برکت ذہنی سی، موہوم سی، تصوراتی سی چیز ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے الفاظ ہیں جنہیں ہم بولتے رہتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر نہیں سوچتے کہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس کا متعین مفہوم کیا ہے۔ برکت کا مفہوم، تبارکہ سورہ 25 آیت نمبر 1 کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کا متعین مفہوم کیا ہے۔ برکت لفظ کے معنی میں دو بنیادی باتیں شامل ہیں۔ نمبر ایک تو شے اپنے مقام پہ محکم ہو،
मुस्तहकम हो, जम के खड़ी हो। और नंबर 2, दूसरी ये कि इस शय में नशो नुमा भी हो रही हो। मोहकम तो पत्थर पहाड़ भी होते हैं, लेकिन इनमें नशो नुमा नहीं हो रही होती, इसलिए उनके लिए बरकत का लफ्ज नहीं बोलते। बरकत को समझने के लिए अपने तस्वर में एक दरख्त को सामने लाइए। वो अपनी जगह पर मोहकम भी होता है और साथ साथ नशो नुमा भी पा रहा होता है। लिहाजा जिस शय में भी इस्तेहकाम, जमे रहना और नशो नुमा दोनों शामिल हों तो अरबी में उसे बरकत कहते हैं। यानी अपने मकाम पे मोहकम और मुस्तहकम भी खड़ा हो और उसमें नशो नुमा भी हो रही हो। बरकत का ये मफहूम समझने के बाद अब हमारी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह बरकत दे से क्या मुराद है। किसी के हाथ में ये अल्फाज अदा करने से हमारी मुराद ये होती है कि मैं अल्लाह से आरजू करता हूँ कि तुम अपने मोहकम असूलों पे, ईमान पे जम के खड़े रहो और जिंदगी के इर्तिकाई मनाजिर भी तय करते चले जाओ। बरकत का मफहूम सामने ना हो तो अल्लाह बरकत दे एक मुबहम सा फिक्रा है जिससे समझ नहीं आती कि बरकत है क्या। बरकत से बातो तगय्युर, परमानेंस एंड चेंज का हसीन इम्तजाज है कि शय अपने मकाम पे मोहकम भी खड़ी हो और साथ साथ इसमें नशो नुमा भी होती चली जा रही हो। गौर करें तो ये बात बड़ी मुश्किल है कि एक चीज अपने मकाम पे मोहकम भी हो और जमाने के तकाजों का भी साथ देती चली जाए। अरबों की महसूस मसाल से समझते हैं। आजकल तो दरवाजे की चौखट नहीं होती, फर्श के साथ कोई लकड़ी नहीं लगी होती, दरवाजे को कब्जों के साथ जोड़ दिया जाता है। पहले दरवाजे को लगाने के लिए लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता था जिसको चौखट कहते थे। पहले चौखट को दरवाजे के लिए छोड़ी हुई जगह पर लगाया जाता। जिधर दरवाजे को लगाना मकसूद होता उस तरफ चौखट में ऊपर और नीचे सौराख होते और दरवाजे में ऊपर नीचे 2 चूलें होती थीं। दरवाजे की दोनों चूलों को सौराख में डालकर दरवाजा लगा दिया जाता था। इस तरह दरवाजे का सौराख और उसके अंदर चूलें तो अपनी जगह मुहकम रहती, अटल रहती, लेकिन दरवाजे के पट को घूमने वाली चूलों के जरिए जरूरत के मुताबिक खोला या बंद किया जा सकता था। चौखट के सौराखों को और सौराखों में दरवाजे की चूलों के मुहकम हो जाने को अरब हक कहते थे। चूल्हे और सौराख तो अपने मकाम पर अटल मुहकम रहते, लेकिन दरवाजा खोला या बंद किया जा सकता था। ये वैसे तो अल हक का मफहूम है, लेकिन यह बरकत का भी मफहूम है कि दरवाजा अपने मकाम पे खड़ा हुआ भी है, मुहकम भी है, जमा हुआ भी है और जरूरत के मुताबिक बंद या खोला भी जा रहा है। फुरकान का मफहूम। अब हम लफ्ज फुरकान को समझते हैं। कहा नज़्ज़ल अल फुरकाना, सूरह 25 आयत नंबर 1। अल फुरकान नाजिल किया। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकाना, सूरह 25 आयत नंबर 1। तुम्हारी जिंदगी में बरकत, इस्तेहकाम और नशो नुमा के लिए अर्थ अल फुरकान नाजिल किया। इस्तेहकाम और नशो नुमा के लिए अल फुरकान नाजिल किया, यानी खुदा ने इंसानों को जिंदगी में इस्तेहकाम और नशो नुमा देने के लिए कुरान नाजिल किया। फुरकान लफ्ज का मादा फे रे काफ फर्क है। हमारे यहाँ भी एक चीज को दूसरी से इम्तियाज करने के लिए फर्क लफ्ज ही बोला जाता है। अरब फिलासफर्स नहीं थे, वो अल्फाज के मानी महसूस अमल से अखज करते थे। वो सर की ऐसी मांग को फर्क कहते थे जिसमें इधर का एक बाल भी उधर ना हो और उधर का एक बाल भी इधर ना हो, यानी बिल्कुल सीधी मांग जो इधर और उधर के बालों का इम्तियाज करके दिखा दे। लिहाजा 2 चीजों में ऐसा नुमाया इम्तियाज, तफरीक, distinction, करना कि इनमें बाल बराबर भी फर्क ना रहे, इसको अरबों के यहाँ फर्क कहा जाता है। फुरकान लफ्ज के साथ जब अल लगकर अल फुरकान बन जाए तो उसका मतलब यह है कि सिर्फ वही शय ऐसी है जो इस किस्म की नुमाया तफरीक कर सकती है। अब यह मालूम करने के लिए कि वो अल फुरकान कौन सी चीज है जो ऐसा इम्तियाज करती है कि बाल बराबर भी फर्क नहीं रहने देते। नज़्ज़ल अल फुरकाना अला अब्दिही, सूरह 25 आयत नंबर 1। यह अल फुरकान इम्तियाज करने वाली शय वो है जिसे हमने अपने अब्द पर नाजिल किया। साफ जाहिर हो गया कि नाजिल तो कुरान करीम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो मालूम हो गया कि अल फुरकान कुरान करीम ही है जिसमें अजाफी रिलेटिव इकदार की बजाय मुस्तकिल इकदार, परमानेंट वैल्यूज हैं। ये सरासर खैर, गुड हैं। ये किसी हालत में भी शर, एवल नहीं होती। अक्ल खुदबीन को अक्ल जहां भी बनाने के लिए मुस्तकिल इकदार की जरूरत है, जिन्हें अल फुरकान कहते हैं। कुरान की मुस्तकिल इकदार यानी अल फुरकान मुतलक हक होती हैं।
حق وہ ہے جو ہر حالت میں حق رہے، حالات کے تبدیل ہو جانے سے وہ نہ بدلے، اور مطلق باطل وہ ہے جو حالات کے تبدیل ہونے پر بھی باطل رہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے۔ یہ بات آپ عقل کی روح سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ کئی دفعہ انسان کو جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے اور سچ بولنے سے نقصان۔ عقل کا فریضہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے مفادات پر توجہ دے۔ عقل خود بھی وہ عقل ہے جو متعلقہ شخص یا متعلقہ قوم کے مفادات کا تحفظ کرے۔ دنیا میں امن اور بھائی چارہ ابھارنے کے لیے عقل انسانی کو عقل جہاں بھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب کے مفادات کی طرف توجہ دے۔ انسانی عقل کی صلاحیتیں محدود ہیں، یہ زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتی، اس لیے یہ مفاد خواہش کا فریضہ ہی ادا کر سکتی ہے۔ جس طرح نگاہوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے دوربین کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح عقل کی صلاحیت کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک محدود فریضہ ادا کرنے کے بجائے عقل جہاں بھی بن جائے۔ عقل کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے وحی خداوندی ہے جو اس کو دوسروں کے مفادات کی نگہداشت کی طرف مائل کرتی ہے۔ وحی کے علاوہ اور کوئی روشنی ایسی نہیں ہے جو انسان کی عقل کی صلاحیت کو بڑھا سکے۔ وحی انسان کی عقل کو مطمئن کرتی ہے کہ دوسروں کے مفادات کی نگہداشت کرنے سے دوسروں کو تو مادی فوائد یعنی اسی دنیا میں ختم ہو جانے والے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے مفادات کی نگہداشت کرنے والے کی اپنی ذات کی ہمیشہ باقی رہنے والی نشو و نما ہو جاتی ہے، جس کو موت بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نشو و نما یافتہ زندگی بعد زندگی میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی ذات دوسروں کے مفادات کی نگہداشت نہ کرے تو اس کی ذات غیر نشو و نما یافتہ رہ جاتی ہے اور زندگی بعد زندگی میں وہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس طرح نقصان سراسر اس شخص کا ہے جو دوسروں کے مفادات کی نگہداشت نہیں کرتا۔ عقل کا یہ خاصہ ہے کہ یہ نقصان کی طرف نہیں جاتی، ہمیشہ فائدے کی طرف جاتی ہے۔ جب وہی عقل کو مطمئن کر دیتی ہے کہ دوسروں کی نگہداشت کرنے میں خود اس کا اپنا ہی فائدہ ہے تو عقل وحی کی روشنی میں چلتے ہوئے دوسروں کے مفادات کی نگہداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں حق ہمیشہ ہی حق ہوتا ہے، کیسے بھی حالات ہوں وہ باطل نہیں بنتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ضرورت کے بغیر کبھی کسی نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ ضرورت کی نوعیت میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن اگر تصور اور نظریہ یہ ہو جائے کہ ضرورت کے مطابق غلط چیز صحیح ہو جاتی ہے تو دنیا میں کوئی چیز بھی باطل یا شر نہیں رہتی۔ بڑے سے بڑے قاتل سے آپ پوچھیں، وہ آپ کے سامنے قتل کے جواز میں کچھ کہے گا کہ قتل میں نے کیوں کیا؟ کیوں کا جواب ہی تو ضرورت ہوتی ہے۔ انتقام کی خاطر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو یہ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا بھی تو ایک ضرورت ہے۔ عربی زبان میں تو حق کے ساتھ مطلق ایبسولوٹ لفظ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں حق کہتے ہی اسے ہیں جو ہر مقام پر، ہر شرط پہ، ہر حالت میں حق ہو، اٹل ہو۔ اس کے ہاں اضافی حق کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہ تو جب مغرب کی طرف سے اضافی ریلیٹو کی اصطلاح کی بات آئی تو ہمیں حق کے متعلق بولنا پڑا۔ حق تو ہوتا ہی دی ٹروتھ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز بعض شرائط کے ساتھ شر ہے اور حالات و شرائط بدل جائیں تو وہ خیر ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ جذباتی ضرورت تو طبعی ضرورت سے بھی شدید ہوتی ہے، لہٰذا جن ضروریات کی بنیاد پر آپ انسانی جذبات رکھیں گے وہ حق نہیں ہوں گی، وہ اضافی حق ہوں گی۔ اور جذباتی ضرورت کا تعلق ہوس سے ہے جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان تکاثر میں مبتلا قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ سورہ 102 آیات 1 تا 2۔ مطلق حق ضرورت کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ حق تو ہر حالت میں حق ہوتا ہے، اضافی نہیں ہوتا، مشروط نہیں ہوتا۔ حق کسی حالت میں بھی بدل نہیں سکتا۔ اگر حق کو بدل دیا جائے تو وہ حق رہتا ہی نہیں، وہ باطل بن جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے اضافی حق اور مطلق حق میں۔ عقل مادی و جذباتی ضرورتوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اس لیے یہ ایک بھی مطلق حق ویلیو تلاش نہیں کر سکتی۔ عقل انسانی ضرورت کے تابع حق یا باطل یا خیر و شر کا فیصلہ کرتی ہے،
اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مطلق ایبسولیوٹ حق ہی کی تلاش کر سکے۔ یہ اس کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے مطمئن کر دیتی ہے کہ دوسروں کے مفادات کی نگہداشت میں خود اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو پھر عقل دوسروں کے مفادات کی نگہداشت کے لیے تدابیر و تراکیب سوچتی ہے۔ ایک دیوانہ تو وہ ہے جس پر سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینے کی دھن سوار ہوتی ہے، اور دوسرا لوگوں کی نظر میں وہ بھی دیوانہ ہوتا ہے جو بغیر کسی مادی یا جذباتی صلہ کے دوسروں کے مفادات کی نگہداشت کرتا پھرتا ہے۔ پہلا ضرورت کا جمع کر لینے کا دیوانہ ہے، تو دوسرا ذات کی نشو و نما کرنے کے لیے دیوانہ ہے۔ دنیا میں سارے سیکولر نظام ضرورت ہی کے تابع قانون بناتے ہیں، ضرورتیں بدل جاتی ہیں تو قانون بھی بدل لیتے ہیں۔ سیکولرزم کہتے ہی اسے ہیں جس کی بنیاد مطلق حق پر نہ ہو بلکہ ضرورت پر ہو۔ سیکولرزم کے قوانین ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب اقوام اپنے قوانین کو ضرورت کے تابع رکھیں گی تو ہر قوم بلکہ ہر انفرادی شخص کی ضرورت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ضرورتوں کے اختلاف کی وجہ سے اقوام میں عقول کی جنگ، بیٹل آف دی ویٹس شروع ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ فساد ہے۔ سیکولرزم میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک قوم نے جس چیز کو آج باطل قرار دیا ہے وہ کل بھی اسے باطل ہی سمجھے گی۔ آج تک انسانیت مطلق حق یا مطلق خیر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ کاش اقوام قرآن کی طرف آ جاتی ہیں اور اس پر میرٹ پر غور و فکر کریں تو یہاں سے انہیں مطلق حق کو مطلق شر معلوم ہو جاتا۔ مطلق حق کی تلاش میں آج علماء سائیکالوجی، علماء فلسفی سے بہت آگے ہیں۔ فلاسفر تو ابھی تک بھٹکتے پھر رہے ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ قرآن کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ہاں بڑی عمدہ دو اصطلاحیں ہیں۔ ایک ہے استدلال عقل، ریشنل انٹلیکٹ، جو ہر حال میں صحیح ہو، اور دوسری اصطلاح ہے منطقیانہ عقل، ریشنلائزنگ انٹلیکٹ، یعنی عقل فریب کار، جسے ریشنل انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ عقل ضرورت کے مطابق دلائل تراشتی ہے جو جواز فراہم کرتی ہے، تراکیب سوچاتی ہے۔ علماء سائیکالوجی استدلال کے لیے ریزن بولتے ہیں۔ یہ لفظ قرآنی اقدار کے قریب تر ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اضافی چیزیں روز بدلتی ہیں ان کو حق ثابت کرنے کے لیے یہ جو عقل انٹلیکٹ ہے وہ ضرورت کے تابع رہ کر اپنے فیصلوں کے حق میں منطقیانہ دلائل دیتی ہے، یعنی ان کو rationalize, کرتی ہے۔ قرآن نے استدلال، ریزن، عقل اور منطقیانہ ریشنل عقل دونوں قسم کی عقلوں میں فرق کیا ہے۔ باطل کے حق میں جو لوگ دلائل دیتے ہیں قرآن نے ان کے دلائل کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ان کی عقل فریبکار ریشنل انٹلیکٹ کا کام ہے جو یہ باطل کو حق ثابت کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال سن 1877 تا 1938 عیسوی نے دونوں قسم کی عقل کے لیے دو اصطلاحیں دیں۔ ان میں سے ایک تو ہے دانش برہانی، یعنی منطقیانہ عقل۔ اس عقل کو سیکولر عقل، ریشنلائزنگ انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری عقل ہے دانش نورانی، جس کو علماء سائیکالوجی نے ریزن یعنی خرد کہا ہے۔ یہ عقل وحی کے ذریعے ملنے والے مطلق حق کے حق میں دلائل دیتی ہے۔ اسے علامہ نے دانش نورانی کہا ہے۔ قرآن اپنی کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں منواتا، وہ کتاب قانون کے ساتھ حکمت نازل کرتا ہے۔ سائیکالوجی کی دو اصطلاحوں میں جو قرآن کے دلائل و برہان قرآن کے مطلق حق ہونے کے حق میں دلائل دیں ریزن کہلا سکتے ہیں، اور جو انسانی عقل یا باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے منطقیانہ دلائل دیتے ہیں وہ ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہلا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں دو اور اصطلاحیں بھی استعمال کی ہیں۔ ایک تو ہے عقل خود بین اور دوسری اصطلاح ہے عقل جہاں بین۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عقل خود بین غافل از بہبود غیر، سود خود بینت نہ بیند سود غیر، وہی حق بینندہ سود ہما، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ یعنی عقل خود بین غیر کی منافعت سے غافل رہتی ہے، صرف اپنا ہی مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے،
وہ جھوٹ دھوکہ فریب کے لیے ہزار دلائل دے دے گی۔ اس کے مقابلے میں عقل جہاں بھی یعنی وحی حق سب کے نفع کو دیکھتی ہے۔ وحی کی روح سے جو اقدار ویلیوز ملتی ہیں وہ تمام نوع انسانی کی منافعات کو دیکھتی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ سورہ 13 آیت نمبر 17۔ بقا اسی عمل کے لیے ہے جو پوری کی پوری نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہو۔ تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے سوچنے کی جو بات ہوگی اسے ہم دانش نورانی کہیں یا عقل جہاں بین کہیں۔ اس کو آج سائیکالوجی کی اصطلاح میں ریزن کہا جائے گا۔ قرآن کریم یعنی الفرقان کی غرض و غایت قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مطلق حق یا خیر وہ ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے منفعت اور خیر و برکت کا موجب ہو، اور باطل یا شر وہ ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر حق اور باطل اپنے دائرے میں اپنی قوم میں حق و باطل ہوں اور دائرے سے باہر وہ حق نہ رہے اور باطل نہ رہے تو وہ مطلق ایبسولیوٹ نہیں بلکہ اضافی حق یا باطل ہیں۔ الفرقان وہی ہے جو حق و باطل کو واضح کر کے نکھار کے اور ابھار کے دکھا دیتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ سورہ 10 آیت نمبر 64 کا مطلب ہی یہ ہے کہ اقدار خداوندی کے بتائے ہوئے حق و باطل حالات و ضروریات و شرائط و جذبات کے تابع نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ حق و باطل ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھے میں آئی کہ قرآن نے خدا کے بارے میں تبارک الذی سورہ 25 آیت نمبر 1 کیوں کہا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے قوانین اپنے مقام پہ محکم ہیں، ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور آنے والے زمانے کی دین کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی حدود میں رہ کے وقت کی اسلامی حکومتیں باہمی مشاورت سے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق جزیات بائی لاز متعین کرتی چلی جائیں گی۔ یوں اس کے اصول و قوانین اپنی جگہ محکم رہتے ہوئے ان میں زمانے کی ضروریات کے مطابق نشو و نما اور ارتقا بھی ہوتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 2 الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جس کے ہیتا اقتدار سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں ہے۔ اسے نہ تو اپنا اقتدار چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی اقتدار کو چلانے کے لیے کوئی قوت اس کے ساتھ شریک ہے، اور اس نے ہر شے کو خاص انداز سے ترتیب دے کر پیدا کیا اور پھر اس کے امکانات اور صلاحیتوں کے پیمانے مقرر کر دیے۔ انہی پیمانوں کو شے کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ خدا کے اقتدار سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں، لیکن پھر بھی وہ قانون کا خدا ہے۔ خدا کے ہیتا اقتدار سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں ہے۔ اسے نہ تو اپنا اقتدار چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی اقتدار کو چلانے کے لیے کسی قوت کو اپنا شریک بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے؟ مخلوق تو اپنے خالق کی شریک نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک خدا کی ذات کا تصور ہے وہ تو کسی کے تصور میں، وہم و گمان و قیاس میں آ ہی نہیں سکتی۔ جنہیں خدا کی صفات کہتے ہیں خدا نے انہی کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے۔ انہی صفات کی روح سے ہمارے ذہن میں اس کا ایک تصور قائم ہوتا ہے۔ یہ تصور کہیں اور سے نہیں ملتا، یہ صرف اور صرف قرآن سے ملتا ہے۔ بنیادی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ قرآن نے خدا کا تصور کس قسم کا دیا ہے۔ اسی بنیاد پہ دین کی اور انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صفات خداوندی کو بڑی ہی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ صفات دینے کے بعد کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سورہ 2 آیت نمبر 137۔ اگر یہ ایسے خدا کو مانے جس طرح تم مانتے ہو تو سمجھا جائے گا کہ یہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تجویز کردہ راستے پر ہیں۔ اگر ایسا قرآنی ایمان نہ ہو تو خدا اسے ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ خدا کے متعلق کوئی دوسرا کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا سورہ 25 آیت نمبر 2۔
اس آیت میں ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی ہے جو صفات خداوندی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر مذہب میں خدا کے متعلق مروجہ تصور یہی ہے کہ اسے ہر قسم کا اقتدار و اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے فیصلے میں کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ قادر مطلق ہے، نہ آپ اس سے کوئی سوال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کسی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور فلاں بات کو سمجھا ہی دیجئے کہ آپ نے یہ کیوں حکم دیا ہے۔ یہ ہے خدا کے متعلق ساری دنیا کے مذاہب میں عمومی تصور۔ ایسے خدا کو آج کی اصطلاح میں اتھارٹیرین گاڈ، ڈکٹیٹر خدا کہا جائے گا۔ قرآن نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ ہر قسم کی قدرت رکھنے کے باوجود خدا قانون کا خدا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ یہ ہے فقدرہ تقدیرہ، سورہ 25 آیت نمبر 2 کا مفہوم۔ خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور کائنات خدا کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ تیسری چیز انسان ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق اور خلاف چلنے کی دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے۔ عرب درخت کے پھل کو بیج کی تقدیر کہتے تھے کہ جو کچھ اس نے بننا تھا وہ کچھ بن گئی یا بن گیا۔ تقدیر کا مفہوم عربوں میں عام فہم تھا، اس لیے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کا مطلب سمجھا دو۔ عالم امر، خدا نے جو اپنا ملک کو سورہ 25 آیت نمبر 2 کہا، مملکت کہا، دائرہ اقتدار کہا ہے، تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو عالم امر ہے جہاں وہ محسوس کائنات اور اشیاء کائنات کی تخلیق کی پلاننگ کرتا ہے اور اشیاء کی محسوس تخلیق سے قبل ان کی نشو و نما سے متعلق قوانین بنا دیتا ہے۔ عالم امر میں خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے قرآن نے لفظ تدبیر استعمال کیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے انگریزی زبان کا لفظ پلاننگ استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ وہاں کے امور کو بیان کرنے کے لیے تو کوئی زبان نہیں ہے۔ عالم امر میں ڈیوریشن لیس ٹائم ہے اور انسان ڈیوریشن لیس ٹائم میں سرزد ہونے والے امور کو نہ تو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ عالم امر سے متعلق انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جو کچھ خدا نے اپنی وحی کے ذریعے بتایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عالم امر میں خدا اپنے کسی قاعدہ و قانون کا پابند نہیں ہے، کیونکہ عالم امر کے لیے اس نے قوانین بنائے ہی نہیں ہیں، وہاں صرف خدا کا ارادہ کام کرتا ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کے علم اور اس کے غیر محسوس عمل کی دنیا ہے، یعنی اللہ کے ارادے اور اس کے عمل کی دنیا ہے۔ اس میں کوئی مداخلت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اپنی اس دنیا میں جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 14، جو چاہتا ہے کرتا ہے، سورہ 11 آیت نمبر 107، جس قسم کا وہ چاہے فیصلہ کرتا ہے، سورہ 5 آیت نمبر 1، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، سورہ 22 آیت نمبر 18۔ خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ ایسا یا ویسا کیوں کیا، سورہ 21 آیت نمبر 23۔ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، سورہ 24 آیت نمبر 45۔ خدا کی مطلق العنانیت کی یہ پوزیشن اس کے عالم امر میں ہے۔ یہ جو کن فیکون والی بات ہے تو خدا سچ مچ یہ الفاظ ادا نہیں کرتا، یہ تو ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرنے میں بھی تو کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوتا ہے، جبکہ عالم امر میں ڈیوریشن لیس ٹائم ہے اور ہم میں ڈیوریشن لیس ٹائم میں سرزد ہونے والے امور کو سمجھنے کی صلاحیت خدا نے نہیں دی ہے۔ عالم خلق، شے کو تخلیق کر دینے کے بعد، یعنی اپنے ارادے کو عالم خلق میں بھیج دینے کے بعد خدا کی اقتدار کی دوسری دنیا سامنے آتی ہے، اور یہ ہے عالم خلق۔ یہاں عالم خلق میں خدا نے اپنے امر کو، اپنے ارادے کو اپنی ہی منشا کے مطابق اپنے ہی خود ساختہ قوانین کی چار دیواری میں محدود کر لیا ہوا ہے۔ خدا نے اپنی خود اختیار کردہ محدودیت کو ان الفاظ میں بیان کیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ 10 آیت نمبر 64۔ میں اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کروں گا، یعنی یہ ہم پر فریضہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کو تبدیل نہ کریں۔ عالم امر خدا کے علم، ارادے اور عمل کا میدان تھا، تو اب عالم خلق انسان کے علم، اختیار اور ارادے اور عمل کا میدان ہے۔ انسانی میدان عمل کے لیے کہا اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان، یہ تیرے عمل کا میدان ہے، جیسا تیرا دل چاہے ویسا کر، مگر اتنا یاد رکھ کہ اختیار و ارادہ اور عمل تو تیرا ہی ہوگا، لیکن تیرے اعمال کو نتیجہ خیز
ہمارے قوانین ہی کریں گے۔ جیسا تیرا عمل ہوگا ویسا ہی اچھا یا برا نتیجہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ جہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے وہاں تک کا علم حاصل کرنے کی خدا نے انسان کو صلاحیت دی ہوئی ہے، لیکن عالم خلق سے پہلے عالم امر تھا جس کا علم حاصل کرنے کی خدا نے انسان کو صلاحیت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملاتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایسا مقام سامنے آ جاتا ہے جہاں صرف معلول ایفیکٹ ہی سامنے ہوتا ہے، اس معلول کی علت کاز کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ سائنسدانوں کے لیے صرف حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ علت کا پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے پیچھے عالم امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگ خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں جنہیں قطعاً قدرت نہیں کہ وہ کسی شے کو پیدا کر سکیں، وہ تو خود خدا کی مخلوق ہیں۔ ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ اوروں کے لیے تو ایک طرف خود اپنی ذات کے لیے بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی انہیں موت و زندگی پر کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی مر کر جی اٹھنے پر۔ اللہ کی عبادت کے معنی ہے اللہ کے قوانین کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا۔ مذہب کی دنیا میں الہ یعنی اللہ سے مراد معبود ہوتا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ دین میں پرستش کا تصور نہیں ہے بلکہ قوانین کی اطاعت یا محکومیت کا تصور ہے۔ دین میں تو خدا کی بھی پرستش جائز نہیں ہوتی، خدا کے تو صرف قوانین کی اطاعت کرنا جائز ہے۔ لا الہ الا اللہ، سورہ 47 آیت نمبر 19 کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی دوسرے کے قوانین کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ There is no law sovereign except Allah laws۔ قرآن خدا کی پرستش نہیں کرواتا، یہ صرف اس کے قوانین کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب دین اسلام مذہب میں تبدیل کر دیا گیا تو خدا سے مراد وہ شمار ہونے لگا جس کی پرستش کی جائے، یعنی اطاعت اور محکومیت تو چاہے جس کے قوانین کی کرتے رہیں، بس نماز، روزے، نوافل اور تسبیح وغیرہ صرف خدا کے لیے مخصوص کر لیے جائیں تو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر لی اور اس کی عبادت کر لی۔ نظام خداوندی کی غیر موجودگی میں نماز اور نوافل و تسبیح خدا کی اطاعت نہیں، اس کی پرستش کرنا ہے۔ خدا کی یعنی خدا کے قوانین کی اطاعت تو بس نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے، انفرادی طور پر نہیں۔ کفار تو ایک طرف رہے، خود مسلمانوں کی ایسی حکومت جس میں قانون سازی ایک شخص کرے یا ایک گروہ، یعنی انسانوں کے ساختہ قوانین کی اس حکومت میں اطاعت ہوتی ہو تو یہ شرک ہے۔ نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے خدا کے قوانین کی اطاعت کرنا دین اسلام ہے اور یہی خدا کو مطلوب ہے۔ مسلمان قرآن پہ آ جائیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی حکومت کی اطاعت نہیں کرے گا جس میں قانون سازی انسان کریں۔ لا الہ نے تمام معبودوں کی حکومتوں کی جن میں انسانوں کے ساختہ قوانین کی اطاعت کرائی جاتی ہے کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے۔ الا اللہ نے بتایا کہ اگر کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرو گے تو انارکی و فساد پھیل جائے گا۔ تمہارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف اس حکومت کی حکمرانی کو تسلیم کرو جو قوانین خداوندی کی اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ دین اسلام جسے نظام خداوندی بھی کہا جاتا ہے میں طبقات نہیں ہوتے۔ جو لوگ نظام کے قوانین پر عمل درآمد کرواتے ہیں وہ خود بھی قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ نظام خداوندی کا امتیاز یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں رہتا اور ہر محنت کش کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جاتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔
جنہوں نے قوانین خداوندی کی صداقت کا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ پیش کردہ وہی جھوٹ ہے جس کو یہ شخص اپنے جی سے گھڑ لیتا ہے اور پھر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور یہ کہ ایک اور پارٹی ہے جس نے اس معاملہ میں اس کی مدد کی ہے۔ ذرا سوچو ان لوگوں نے ایسا کہنے میں کس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیا ہے۔ آیت نمبر 5۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، اور یہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے لکھوایا ہے یعنی قرآن، اس کے سوا اور کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تو صبح شام وہی چیزیں کاتبوں کو لکھوائی جاتی ہیں جن کا نام یہ وہی بتاتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو اس خدا نے نازل کیا ہے جو کائنات کے ظاہر و پوشیدہ بھیدوں سے واقف ہے۔ اس نے اپنے لا انتہا علم کی روح سے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اشیاء کائنات تخریب سے محفوظ رہیں اور انہیں مناسب سامان نشو و نما بھی ملتا رہے۔ سورہ 25 آیت نمبر 59۔ اگر یہ قرآن انسانوں کی طرف سے ہوتا تو انسان کو کائنات کے رموز و اسرار کا علم کیسے ہو سکتا؟ آیت نمبر 7۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ قرآن پر اعتراض کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کی یہ کیسی بات ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا جو لوگوں سے کہتا کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 8۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہوتا یا اس کے پاس کوئی وسیع و عریض باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ ان ظالموں نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے مزید کہا کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگ گئے ہو۔ نبوت کا ثبوت معجزہ نہیں، نبی کی سابقہ بے داغ زندگی ہوتی تھی، نیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ سمجھے وہ ظالم ہیں۔ انبیاء اکرام سے حسب روایت معجزے طلب کیے جاتے تھے، جواب میں وہ کہتے کہ میں تو تم جیسا ہی بشر ہوں، کوئی مافوق البشر نہیں ہوں، تو میں معجزے کیوں کر پیش کر سکتا ہوں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے پاس کوئی محسوس ثبوت تو ہوتا نہیں تھا جس کو دکھا کر وہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں نبی ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ کس طرح مطمئن ہو کر نبی کو سچا تسلیم کر کے ایمان لے آتے تھے؟ کیسے مان لیا جائے کہ جو تعلیم نبی وہی کہہ کر پیش کر رہا ہے وہ اسے خدا کی طرف سے ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ 10 آیت نمبر 6۔ میں تمہارے اندر وحی پیش کرنے سے پہلے ایک عمر بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ میں کوئی باہر سے نیا نہیں آیا ہوں، اجنبی نہیں ہوں جو تم میرے ماضی سے آگاہ نہ ہو۔ خدا کو شاہد کر کے بتاؤ کہ جو عمر میں نے تم میں بسر کی ہے کیا وہ جھوٹے کی زندگی تھی یا سچے کی زندگی تھی؟ میری سابقہ زندگی میرے دعوے کی دلیل ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صداقت پر مبنی ہے۔ مجھ سے نہ پوچھو، تم خود بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جس نے اپنی سابقہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کیا راتوں رات اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ جھوٹ بولنے لگے؟ مجھ سے نہ پوچھو، تم خود بتاؤ۔ 1400 سال پہلے صداقت کا ثبوت کیریکٹر تھا، کردار تھا، اس سے پہلے بھی یہی معیار رہا، کیونکہ نبوت کے ثبوت میں انبیاء اکرام کے پاس کوئی محسوس ثبوت نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نبی نے صداقت کے ثبوت میں اپنی زندگی کے سابقہ کردار کو ہی پیش کیا ہوگا۔
کیونکہ وہ انہی میں سے ہوتا تھا۔ روایات کی روح سے لوگوں میں عموماً یہ خیال عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی عورت نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ رہے، لیکن قرآن تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہنے والوں کو ظالمین کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کریم کے الرغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے یہ ظالمین کفار کا قول نقل کیا ہے۔ اگلی ہی آیت میں کہا، اے رسول دیکھو تو صحیح، یہ تمہارے اوپر کیسی کیسی پھگتیاں چست کر رہے ہیں۔ جو اس قسم کی روایات کو تسلیم کیے چلے جا رہے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 9۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے رسول دیکھو تو صحیح، یہ تمہارے اوپر کیسی کیسی بھپتیاں چست کر رہے ہیں، پس یہ بالکل ہی صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ خدا کی ذات ایسی فراوانیوں اور خوشگواریوں کی مالک ہے کہ اپنے قوانین کی روح سے وہ تجھے ان چیزوں سے جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں سے بدرجہ بہتر چیزیں عطا کر دے، یعنی ایسے باغات جن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پانی کی نہریں جاری ہوں، نیز رہنے کے لیے محلات۔ آیت نمبر 11۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بات ان کے مطالبات کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسی دنیا میں آنے والے انقلاب کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے انقلاب کو جھٹلانے والوں کے لیے شعلہ بار عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 12۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ اس آنے والے انقلاب کی ہلاکت سامانیوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ دور سے انہیں دیکھ کر اس قدر جوش و خروش میں آ جائے گا کہ یہ اس کے دھاڑنے اور گرجنے کی آواز سنیں گے۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب انقلاب کے نتیجے میں یہ زنجیروں میں جکڑ کر تنگ کوٹھڑیوں میں بند کر دیے جائیں گے تو اس وقت یہ اپنی موت کو آواز دیں گے۔ آیت نمبر 14۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم صرف ایک ہلاکت کو آواز نہ دو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو آواز دو۔ قرآنی اصطلاح الساعہ کا تعلق اخروی قیامت کے علاوہ اسی دنیا سے بھی ہے۔ جب سے دین اسلام مذہب اسلام میں تبدیل ہوا ہے، ہم نے قرآن کریم کی اصطلاحات مثلا القیامت، الساعت، حشر، جہنم، جنت، مکافات عمل، انسانی اعمال کے نتائج کے ظہور وغیرہ کو مرنے کے بعد اخروی قیامت پر اٹھا رکھا ہے کہ یہ سب کچھ وہاں ہوگا، اس دنیا میں نہیں۔ رسوم عبادات یعنی پرستش کا کوئی محسوس نتیجہ اس دنیا میں سامنے نہیں آتا۔ پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ تم کراتے ہو اور خود بھی کرتے ہو، جبکہ یہ تو بے نتیجہ ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ نہیں، یہ بے نتیجہ نہیں ہے، ان کا نتیجہ ضرور نکلے گا، لیکن مرنے کے بعد قیامت میں نکلے گا۔ مرنے کے بعد قیامت میں نکلنے والے نتیجے کو نہ تو کوئی جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو ایک عقیدے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کر نتیجہ نکلے گا۔ دین اسلام کو چھوڑ کر مذہب اسلام کی طرف آنے کے بعد جب اس قوم کی حالت دن بدن غیر سے غیر ہوتی گئی
پستیاں اور ذلتیں اس قوم پر مسلط ہوتی گئیں تو کہہ دیا کہ خدا اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے ہمیں ذلت و خواری میں بھی ذہنی اطمینان حاصل ہو گیا کہ ذلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں تو کیا ہم تو خدا کے مزید محبوب ترین بندے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مفاد پرستوں کے لیے ہے، باطل پرستوں کے لیے ہے، کفار و ملحدین کے لیے ہے، فاسق و فاجر کے لیے ہے، لیکن روز قیامت جنت ہم دنیا میں ذلیل و خواروں کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض چند دن کی زندگی ہے، بس اس کو کسی طرح کاٹ لو۔ آخرت میں ہمارے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جس نے اعمال کے نتائج دنیا میں نہ بھی نکلیں تو بھی لوگوں کو اطمینان میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے مرنے کے بعد کی جہنم، عذاب، حشر، قیامت، الساعت وغیرہ کے ذکر کے ساتھ ان اصطلاحات کو اس دنیا کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن نے خصوصیت سے غلام اور محکوم قوموں کا ذکر کیا ہے جو اس میں گرفتار ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی سازش کے تحت قرآن میں جہاں جہاں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے امت کے سامنے ان کو لایا گیا۔ جب ایسی آیات پر آئے تو کہہ دیا گیا کہ یہ مرنے کے بعد آخرت سے متعلق ہیں۔ یہ کبھی نہ بتایا گیا کہ جس عذاب کا قرآن ذکر کر رہا ہے اس میں ہم خود گرفتار ہیں۔ اگر یہ بتا دیا جاتا تو امت اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچتی یا کم از کم اس سے نکلنے کی دل میں آرزو ابھرتی۔ امت کو روایات کے ذریعے مطمئن کر دیا گیا کہ جہنم تو کفار، منافقین، فاسقین، ملحدین اور فجار کے لیے ہے اور کلمہ گو امت کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ ایسے عقیدے کی روشنی میں محکومی و غلامی سے نکلنے کا سوچنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ صدیوں سے امت کو مغالطے میں رکھا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم تو ہمیں بتاتا ہے کہ اقوام کے اعمال کے لیے ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت کے علاوہ اس دنیا کے اندر بھی ہے، جس سے اس دنیا میں اعمال کو نتیجے کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اس پرکھ سے ہمیں اسی دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا خلاف۔ اگر قرآن کا بتایا ہوا نتیجہ نہیں نکلا تو ہم خدا کی منشا کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کا بتایا ہوا نتیجہ نکل رہا ہے تو ہم خدا کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ نتیجہ پرکھنے کا معیار ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے، حق و باطل کیا ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے نتیجے کو تو اسی دنیا میں سامنے آنا چاہیے تاکہ انسان نتیجے کو دیکھ کر اپنے اعمال کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی دنیا میں پرکھ لے۔ اگر نتیجہ مرنے کے بعد قیامت میں ہی آنا ہے، اسی دنیا میں نہیں آنا، تو پھر کوئی بھی اپنے عمل کو درست نہیں کہہ سکے گا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کے بتائے گئے نتیجے کو دیکھ کر راستے پر گامزن رہے، یا اگر نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے تو اپنی غلط روش کو قرآن کے مطابق کر لے تاکہ اخروی زندگی خوشگوار رہے۔ یہ دنیا صرف دارالعمل نہیں ہے بلکہ یہ دارالجزا بھی ہے۔ مشین کے ساتھ ملنے والے ہدایت پر مبنی کتابچے کا فائدہ اگر وہ مشین کے چلنے کے دوران فائدہ نہ دے، مشین کی ان ہدایات کا کیا فائدہ جو مشین کے کباڑی کے پاس پہنچ جانے پر اپنے نتائج برآمد کرے۔ حساب کی کتاب کے آخر میں سوالوں کے جوابات دیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ دیے ہوئے ہوں تو ہر بچہ اپنے جواب کو صحیح سمجھے گا۔ قرآن نے جو احکامات دیے ہیں ان کی غرض و غایت بھی بتا دی ہے۔ اگر بتائی گئی غرض و غایت پوری ہو رہی ہے تو آپ اجتماعی طور پر خدا کی منشا کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ورنہ آپ اجتماعی طور پر خدا کی منشا کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ قرآن نے اپنی اصطلاحات کو قرآن ہی میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ القیامت یا الساعت بھی انہی میں سے ہیں۔ الساعت کا قرآنی مفہوم، انقلاب کے لیے عربوں کے ہاں ایک لفظ القیامت اور دوسرا لفظ الساعت ہے۔ اس لفظ کا مادہ سین واو عین بھی ہے اور سین یہ عین بھی ہے۔ لفظ ساعتہ کا مادہ واوی ہے، یعنی سین واو عین، یائی یعنی سین یہ عین نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں سا کے معنی ہیں کسی چیز کا ایک مقام پہ جامد کھڑے نہ رہنا بلکہ اس میں تبدیلی ہوتے چلے جانا۔ ہمارے ہاں تو گھڑیاں ہیں، عربوں کے پاس نہیں ہوتی تھیں تو وہ دھوپ کے سائے سے وقت پہچانتے تھے۔ فطرت کے محسوس مناظر سے وقت کی پہچان کی انہیں اتنی مشق ہو گئی تھی کہ وہ رات کے وقت بھی ستاروں سے وقت پہچان لیتے تھے۔ دھوپ وقت کے پہچاننے کا ذریعہ تھا۔
सूरज के तुलू रूज जवाल से वो साए के बढ़ने और घटने का अंदाजा करके वक़्त का तयन करते थे। सहरा पर साया गैर महसूस अंदाज में घटता बढ़ता रहता था। आज समझने के लिए एक ऐसे घड़ियाल को तस्वर में लाइए जिसकी सेकंडों, मिनटों और घंटों की सुइयां ना हो, लेकिन उसकी मशीनरी बिल्कुल ठीक हो। आप घड़ियाल को गौर से देख रहे हैं, लेकिन आपको वक़्त का अंदाजा नहीं होता। जब भी घड़ियाल घंटों के हिसाब से जितनी मर्तबा टन की आवाज देगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि इतने बज गए हैं। दरअसल घड़ियाल की मशीन गैर महसूस तौर पर दरपर्दा जेर जमीन अपना काम कर रही होती है और टन की आवाज को तरतीब दे रही होती। घड़ियाल की मशीनरी गैर महसूस तौर पर चलती रही थी। ऐसे घड़ियाल की अचानक यकबारगी यकलख्त टन की आवाज के उभरने को अरब साता कहते थे। सा का लफ्ज मुसलसल लेकिन एक गैर महसूस तब्दीली को जाहिर करता है, लेकिन यकबारगी तब्दीली के वाक़े होने को अरब साता कहते थे, जिसे हम यकबारगी कहते हैं। कुरान कहता है कि कोई वाक़या भी दरपर्दा या जेर जमीन तरतीब पाए बगैर यकबारगी नमूदार नहीं होता। वो पहले से दरपर्दा जेर जमीन तरतीब पा रहा होता है। इंसान को उसका पता नहीं चलता। एक वक्त आ जाता है जब वाक़या में पुख्तगी मैच्योरिटी आ जाती है तो उसकी महसूस तौर पर नमूद हो जाती है। जिस तरह रहम मादर में बच्चा गैर महसूस अंदाज में एक छोटे से जरसोमे से तरतीब पाकर पुख्तगी पर पहुंचने के बाद दुनिया में नमूदार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह वाक़यात भी एक छोटे से नुक्ते से तरतीब पाते पुख्तगी मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद अचानक टन की तरह वकूफ़ पजीर हो जाते हैं। इसको अरबी में साता कहते हैं। एक कौम के अमाल के नताइज छोटे से नुक्ते से तरतीब पाते हैं। जब एक अरसा के मजमूई अमाल का असर अकामुलेटिव इफेक्ट पुख्तगी मैच्योरिटी पर पहुंचता है तो अमाल का नतीजा इसी दुनिया में उभर और निखर कर सामने आ जाता है। नतीजे का इस तरह अचानक उभर कर सामने आ जाने को असाद कहते हैं। कुरान ने इस लफ्ज से पहले अल्फ लाम लगाकर इसम नकरा को इसमें मारफा बना दिया है, जिससे अब यह कुरान करीम की एक इस्तिलाह बन गई है। अल्फ लाम लगने से अस्साता कुरानी तालीम पर अमल करने से जो इनकलाब यकबारगी इस दुनिया में वाक़ होगा, उसके लिए भी ये लफ्ज कुरान में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमूदार होने वाला इनकलाब यानी अस्साता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर से तरतीब पाता चला आ रहा था, लेकिन इसके नमूदार होने के लिए इंसानी बाजू फराहम नहीं हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 13 साला दौर में इनकलाब के लिए अपनी तालीम से खामोशी के साथ इनकलाब के लिए इंसानी बाजू तैयार किए। फटाफट और शबाशब तो फसाद को फैलाया जा सकता है, इनकलाब आने की रफ्तार सुस्त होती है, लेकिन जब नमूदार हो जाए तो फिर छा जाया करता है। 2 हिजरी में मैदान बद्र में इंसानी बाजुओं के जरिए जेर जमीन चला आने वाला इनकलाब नमूदार हो गया और फिर थोड़े ही अरसे में छा गया। सूरह 25 आयात 11 था 14 में इसी दुनिया में इंसानी बाजुओं के जरिए आने वाले अस्साता का जिक्र है। मगलूब होना इसी दुनिया में है, जहन्नम है। जहन्नम के दरोगे का नाम मालिक है, यानी वो जो मगलूब का मालिक होता है। जहन्नम के मुतल्लक बताया कि इसमें ना जिंदगी होगी ना मौत होगी। गुलामी का नक्शा देखा जाए तो गुलाम ना जिंदों में होता है और ना मुर्दों में। गुलामी में उसका एक एक लम्हा ऐसा मालूम होता है कि जैसे चारों अतराफ से मौत चली आ रही हो, लेकिन मौत आती नहीं। सूरह 14 आयत नंबर 17। मालिक गुलाम से काम लेने की खातिर उसे जिंदा रखता है। कुरान बता रहा है कि मगलूब की इसी दुनिया में जहन्नम यह है कि उन्हें कदम कदम पर जलील ख्वार किया जाता है। मगलूब आरजू करेगा कि उसे मौत आ जाए ताकि अजाब से जान छूटे। ये जो कहा गया कि और जब इनकलाब के नतीजे में ये जंजीरों में जकड़ कर तंग कोठरियों में बंद कर दिए जाएंगे तो उस वक्त ये अपनी मौत को आवाज देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि वो सचमुच के जेल खाने की बंद कोठरियों में हो। महकूम कौम के लिए तो पूरा मुल्क ही जेल खाना होता है। यह है इसी दुनिया में नमूदार होने वाला अस्सात और जहन्नम है, जिसका जिक्र कुरान कर रहा है। आयत नंबर 15। قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔
इनसे पूछो क्या इंसान के लिए ऊपर मज़कूर इस किस्म की जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी बेहतर है या वो शादाबियों से भरपूर सदाबहार जिंदगी जिसका वादा उन लोगों से किया जा रहा है जो उसके कवानीन की निगहदाश्त करते हैं। वो हसीन व शादाब जिंदगी पर मबनी मुआशरा उनके अपने हुस्न अमल का नतीजा होगा। ऐसा इस दुनिया में भी होगा और उखरवी जिंदगी में भी। कुरान करीम जो कुछ इंसान को बनाना चाहता है वो मसीरन है। मसीरन का तर्जमा किया जाता है और हम फिर वहीं जाने वाले हैं। इस तर्जमे में तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम इस दुनिया में आए थे वैसे ही बगैर किसी फौजोफला अचीवमेंट के वहां खुदा की तरफ फिर चले जाएंगे। जब इंसान में किसी किस्म की फौज ना हुई तो डेवलपमेंट ना हुई तो इस तर्जमे से खुदा की तरफ से इंसानों के लिए सिलसिला रुश्द हिदायत हक व बातिल की तमीज़ अंबिया इकराम और मोमिनीन की इतनी जानकाह मशक्क़तें सब बेमसरफ मालूम होती हैं कि जैसा इंसान पहले था वैसा फिर से वहां पहुंच जाए जहां से आया था। याद रखें कुरान का तर्जमा नहीं हो सकता, इसका तो मफहूम बयान किया जा सकता है। आइए हम मसीरा के मफहूम को समझते हैं। मसीरा कहकर कुरान करीम ने इर्तिकाई मनाजिल बताई हैं। जिंदगी अवलीन जरसों में से इर्तिकाई मनाजिल तय करती हुई पैकर इंसानियत में पहुंची। यह तबई इर्तिका था जब जिंदगी उस शाख इंसान को ज़ातो इख्तियार और इरादा अता किया गया तो अब इर्तिका उसके जिस्म में नहीं उसकी गैर मरई ज़ात की सलाहियतों में होना था जिसने मौत के बाद जिंदगी की अगली मंजिलें खुदा के कानून इर्तिका की रूह से तय करनी है। इस कानून की रूह से शय एक मकाम से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई दूसरे मगर बेहतर और बुलंद मकाम पर पहुंचती है। एक मरहले में शय जिस मुतय्यना आखिरी मंजिल पर पहुंचती है उसे शय की इस मरहले का आखिरी उरूज का मकाम डेस्टिनेशन कहते हैं, यानी शय का वहां पहुंच जाना जो इस मरहले में शय का मुंतहा था। इसको फलसफे की जबान में बनने वाली बीकमिंग चीज का बन जाना बीइंग हो जाना कहते हैं। बनना बीकमिंग एक अमल प्रोसेस होता है जिसमें शय आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ बन रही होती है, यानी वो बीइंग होने के लिए गामजन होती है जो उसका मुंतहा होता है। इस सारे मफहूम को कुरान ने एक लफ्ज मसीरा से अदा किया है। एक दूसरे मकाम पे है वाइलल्लाहिल मसीर, सूरह 3 आयत नंबर 28। मसीर के मानी होते हैं वो मकाम जहां इंसान इधर उधर से चलता चलता आखिरी तकमीली मंजिल पे पहुंच जाए। इस तरह नुक्ताए तकमील तक पहुंचने को मसीर कहते हैं। मसीर लफ्ज एक है लेकिन कुरान ने उसके अंदर जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा बयान कर दिया है। जिंदगियों का तभी इर्तिका तो मुकम्मल हो चुका, अब इर्तिका इंसानी ज़ात में होना है। इसका तरीका यह है कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर खुदाई सिफात को मुनाकिस करता चला जाए। अगर वाइलल्लाहिल मसीर सूरह 3 आयत नंबर 28 का तर्जुमा खुदा की तरफ आखिर में जाना है किया जाए तो तरफ के मानी होंगे खुदा किसी खास मुकाम पे बैठा हुआ है, फिर ही आप उसकी तरफ जा सकेंगे। खुदा तो इतराफो समतों से बुलंदो बाला है, उसकी तरफ जाने के क्या माने। मसीर का मफहूम आम अल्फाज में यह है कि इंसान बहद्दे बशरियत खुदा की सिफात को अपनी ज़ात के अंदर मुनक्स करता चला जाए तो ये वो कुछ बनता चला जाता है। जो कुछ लफ्ज मसीर में पोशीदा है यानी छोटे पैमाने पे इंसान का बहद्दे बशरियत खुदाई सिफात का हामिल बनते चले जाना यहाँ तक कि ये उस आखिरी मंजिल पे पहुंच जाए जो उसके लिए खुदा ने आलम अमर में मुतय्यन की हुई है। अल्लामा इकबाल ने उसको यूं अदा किया कि जैसा खुदा चाहता है तू बन जाए, कुरान तुझे वैसा बना देता है। यह है मसीरन, इंसान का बुलंदतरीन मकाम हासिल कर लेना। मकाम अल मसीर है जिसे जन्नत कहा जाएगा। मसीर वो आखिरी मंजिल है जिस पर कुरान इंसान को पहुंचाना चाहता है। आयत नंबर 16 लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीन कान अला रब्बिक वअदम मसऊला। ऐसी जिंदगी में सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होगा, यानी जो चाहेंगे वही होगा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तेरे रब का वादा है जिसके पूरा करने की उस पर हतमी जिम्मेदारी है। जन्नत और मसीर मकाम नहीं है बल्कि इंसान के इर्तिका की वो कैफियत है जिसमें जो चाहेंगे वही होगा। इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत उसका इख्तियार व इरादा, उसकी वसातें हैं।
इंसान जिस कदर ज़ात की ख्वाबीदा खुदाई सिफात की नशो नुमा करता चला जाता है, उसी कदर उसकी ज़ात की सलाहियतों और उसके इख्तियार व इरादे की वसातों में अजाफा होता चला जाता है। इंसान का वो मकाम जिसे जन्नत और मसीर कहा गया है, उसकी खसूसियत यह बताई कि लाहुम मा यशाऊन, सूरह 50 आयत नंबर 35। जन्नत और मसीर जैसी कैफियत में इंसान हो तो जो चाहेंगे हो जाएगा। जन्नत और मसीर मकाम नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी के एक इर्तिका की कैफियत है। खुदा के रंग में रंग जाने से उनका इख्तियार व इरादा इस कदर बढ़ जाएगा कि जो वो चाहेंगे हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये कौन होंगे। कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, सूरह 76 आयत नंबर 30। खुदा के रंग में रंग जाने की वजह से वो चाहेंगे ही वो जो उनका खुदा चाहेगा। खुदा खुद चाहे या इंसान खुदा के चाहने के मुताबिक चाहे, फिर तो चाहने के मुताबिक हो जाता है। इंसान का चाहना भी तो उसकी चाहत और आरजू की आखिरी हद तक ही हो सकता है जो उसको जिंदगी के उस मरहले में दरकार होंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इंसान की चाहत और आरजू गैर महदूद नहीं हो सकती। खुदा तो जिंदगी के तमाम मराहल के मुतल्लिक जानता है, इसलिए कहा वलदैना मजीदुन, सूरह 50 आयत नंबर 35। और हम इंसान की महदूद चाहत और आरजू से भी बढ़कर देंगे, यानी जिंदगी की इर्तिकाई जरूरतों के पेश नजर हम उसको वो कुछ देंगे जिसकी उनकी महदूद चाहत और आरजू ने मुतालबा भी नहीं किया होगा। इसका मतलब यह है कि इंसान जिस मंजिल को अपने जहन में अपनी आखिरी मंजिल समझेगा वो भी आखिरी मंजिल नहीं होगी, इससे आगे और मंजिलें भी होंगी। सदकल्लाहुल अज़ीम।